دنیا میں ساری مصنوعات پہلے ہی جدید اور ڈیجیٹل مشینری سے بن رہی ہے۔ مشینوں کو محدود کمانڈ سکھائی گئی ہے، وہ اسی پر عمل پیرا رہتی ہے۔ اب مصنوعی ذہانت سے ایسا انفراسٹرکچر تیار ہوگا جو شروع سے لے کر آخر تک سوچے گا بھی خود اور اس پر عمل درآمد بھی خود کروائے گا۔ اس سے پیداوار میں تیزی تو آئے گی ہی، جدت اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ مارکیٹ کے اندر جوڑ توڑ ہوگا، کہیں مونوپلی ختم ہوگی، نئے ایکٹر آئیں گے اور کہیں مونوپلی عروج پکڑے گی۔ مصنوعی ذہانت دو طریقوں سے آگے بڑھے گی۔ بڑے بڑے صنعتی یونٹ یا ملٹی نیشنل کمپنیاں مصنوعی ذہانت والے پورے انفراسٹرکچر بنائیں گی، جو کہ بہت مہنگا کام ہے۔ اس میں بے انتہا انرجی درکار ہوتی ہے اور بہت زیادہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے صنعتی یونٹ بنے بنائے پروگراموں کو انسٹال کریں گے۔ کسٹمائزڈ پروگرام پر انحصار ترقی کی راہ میں حائل تو ہوگا، لیکن اس کے علاوہ چھوٹے صنعتی یونٹوں کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا۔ جو کمپنیاں ڈیٹا اور جنریٹو مصنوعی ذہانت کو کنٹرول کریں گی، بڑی گیم ان کے پاس ہی رہے گی۔ بالواسطہ دنیا کا کنٹرول اب مصنوعی ذہانت کے ذریعے ملٹی نیشنل کے ہاتھ چلا جائے گا۔ جو یوزرز کنٹریز ہیں، وہ جیسے پہلے جاپانی استریاں ایرانی قالین، کرولا گاڑیاں باہر سے منگوا کر استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کرتے رہیں گے۔ وہاں کی معیشت ترقی کی سیڑھیاں چڑھنا تو درکنار، ترقی کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ البتہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کسی ایک بھی سیٹ نے ہمت پکڑ لی تو وہ حکمرانی کرے گا۔ یہ پبلک سیکٹر کی گیم نہیں ہے۔ فی الحال مصنوعی ذہانت کی تحقیق اور ترقی پر امریکی کمپنیوں کی اجارہ داری ہے۔ بھارتی کمپنی ریلائنس نے حال ہی میں انویڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جو کہ بہت معنی خیز ہے۔ مصنوعی ذہانت اسی طرح ہماری زندگیوں کا حصہ بننے جا رہی ہے، جیسے موبائل ہمیں چپک چکا ہے۔ چند سال پہلے نہ آن لائن تعلیم تھی، نہ آن لائن کھانوں کی ڈلیوری، نہ آن لائن ٹکٹنگ، نہ بینکنگ، نہ ریموٹ جاب، نہ فری لانسنگ، نہ نیٹ فلیکس کا رواج تھا، نہ ہی کوئی اور اندیا، نہ فوڈ پانڈا تھا، نہ ہی اوبر تھی، نہ ان ڈرائیو۔ آج یہ سب کچھ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت ایک حیران کن ایجاد ہے۔ آپ ایک مشین کو چند الفاظ پر مشتمل سوال پوچھتے ہیں، وہ چند سیکنڈ میں 1000 الفاظ پر مشتمل جواب دیتی ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں اس کی ویڈیو بنا دو اور وہ اگلے چند سیکنڈ میں ویڈیو بھی بنا دیتی ہے۔ مگر بھی معاشرے دڑا در مصنوعی ذہانت کو اپنا رہے ہیں۔ اربوں خربوں ڈالر اس کی تحقیق اور ترقی پر خرچ ہو رہے ہیں۔ ہر روز نئی ایپ مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا بھر کا علم اگر کسی مصنوعی دماغ نے یاد کر رکھا ہو تو نتائج کس قسم کے آئیں گے۔ اگر کسی کے پاس علم کی خیر ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سوال بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ یہی مصنوعی ذہانت والا معاملہ ہے۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اس سے مکمل فیضیاب ہونے کے لیے سیکھنا ہوگا۔ اس سے مناسب سوال کرنے کے لیے اس کے طریقہ کار کو جاننا بہت ضروری ہے۔ علم اور ٹیکنالوجی کے اس سمندر میں ڈبکی لگائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ استاد کی قابلیت یہ ہے کہ وہ تمام طلباء کو ساتھ لے کے چلے اور لیکچر کے مفہوم کو سب کو سمجھا سکے۔ طلباء کی کامیابی یہ ہے کہ سوال سمجھ بوجھ والا کرے۔ سوال جتنا پر مغز ہوگا، جواب اتنا ہی بہتر آئے گا۔ سوال پہلے کرنا کوئی کمال نہیں، سوال سمجھداری والا کرنا کمال فن ہے۔ اور یہ فن اس طالب علم کے حصے میں آتا ہے جسے سیکھنے کا شوق ہو۔ اور یہ کلیہ یاد کر لیں، رٹ لیں، اگر آپ سیکھ گئے تو آپ جیت گئے۔ اس فکرے میں ایک لفظ ہے سیکھنا۔ اس کا نمبر یا گریڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے، یعنی پہلے سمجھنا پھر سیکھنا۔ جہاز اڑانا ایک فن ہے جسے پہلے سمجھ کر سیکھنا پڑتا ہے۔ سمجھنے کے لیے حاضر دماغی اور سیکھنے کے لیے بار بار پریکٹس چاہیے۔ اگر آپ سیکھ گئے اور سمجھ بھی گئے تو گریڈ خود بخود مل جائے گا۔
لیکن اگر آپ صرف رٹا لگا کر گریڈ لے لیا اور سمجھا نہیں تو وہ بے معنی کوشش ہے۔ سمجھنے اور سیکھنے کا گریڈنگ سے کوئی تعلق نہیں، اور دنیا میں کامیابی کا یہی ایک کلیہ ہے، سمجھنا اور سیکھنا۔ کاروبار جہاز اڑانے والے فن کی طرح ہے، یہ سمجھنے، سیکھنے اور حاضر دماغی سے کام لینے والوں کا کھیل ہے۔ 21ویں صدی سمجھنے اور سیکھنے کی صدی ہے۔ یہ مکمل طور پر ٹیکنیکل دور ہے۔ دہائیوں کا کام منٹوں اور سیکنڈوں میں ہو رہا ہے۔ وائرس کی طرح عام آنکھ سے نظر نہ آنے والے چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹر چپ کے ذریعے دنیا کو چلا رہے ہیں۔